ایک دفعہ میں اور انضمام الحق بیٹھے ہوئے ایک جگہ، تو کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا سعید بھائی آپ کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو، کیوں نکلو؟ گھر میں اب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، صبح فلاں ڈاکٹر کا بیان، شام کو فلاں ڈاکٹر کا بیان، آپ ہم سے دین کی بات کریں ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو میں چپ رہا۔ انضمام کو بھی میں نے کہا ان کا ذرا فیول ختم ہونے دو پھر ہم شروع ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دو لڑکے آئے کہ سعید بھائی یہ دو بیٹے ہیں، ایک لیفٹ ہینڈر ہے ایک رائٹ ہینڈر ہے، ایک کو سعید انور بنانے کو انضمام۔ میں کہا اس کو ٹی وی دکھائیں 10 سال بن جائے گا۔ میں کہا 10 سال بعد اس کو شعیب اختر کے سامنے کھلائیں گے، پھر دیکھیں گھر آتا ہے یا قبرستان جاتا ہے۔ تو ایک ہے نالج، ایک ہے تفقہ فی الدین، دین کی تفقہ۔ اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، جب تک تم زمین میں سیر نہیں کرو گے، فتکون لہ قلوب یعقلون بہا، دل نہیں کھلے گا، عقل کا ہوا بھی نہیں لگے گی۔ وہ تھی نالج۔ ابلیس کو بہت نالج تھی لیکن بے وقوف پھنس گیا، عقل نہیں تھی نا، نالج تو بہت تھی۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی عقل کو کھولے، اور تم چاہتے ہو، ایک دفعہ بیوی سے بحث کر رہا تھا، بیوی سے اکثر آپ کی تو ماشاءاللہ اسمائلنگ فیسز، آئی تھنک موسٹ آف یو ناٹ میرڈ، یو نو، بیکاز آفٹر میرج ہنسی بینڈ ہو گئی، نو مور ہنسی۔ تو ایک دفعہ بیوی سے میں کہہ رہا تھا سو جاؤ، تم لوگ میں عقل تو ہوتی نہیں۔ کہا آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں عورتوں میں عقل نہیں ہوتی؟ میں کہا اس لیے کہ انٹیلیجنٹ میں جینٹ ہوتا ہے، اٹس ناٹ وومن، انٹیلی وومن، انٹیلی گرل، انٹیلی نو انٹیلی۔ تو اس نے کہا بالکل صحیح کہا، مینٹل میں بھی مین ہوتا ہے وومن نہیں ہوتی، مینٹل ہے نا، نو وہ مینٹل، مینیاک مین۔ تو عقل کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے نا۔ اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے تھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی عقل دی تھی کہ کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ عقل کے لیے پھرنا پڑتا نا۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا گھر میں، کرکٹ کی عقل نہیں تھی، بس ادھر مارا ادھر مارا آؤٹ۔ لیکن کرکٹ کی عقل کی ابھی کون سا شاٹ کھیلنا ہے نا۔ ابھی میں طواف کر رہا ہوں، اقامت ہوگی، طواف کروں یا میں نماز پڑھوں؟ طواف حرم کی سب سے بڑی نیکی ہے، طواف چھوڑو۔ میں حاجی ہوں، عرفہ میں ہوں، مغرب پڑھوں؟ نہیں، چھوڑو، قضا کرو، اس کو نہ پڑھو۔ یہ تفقہ فی الدین۔ بہت سارے لوگ مغرب پڑھتے۔ ایک عورت دوڑ رہی تھی حرم میں، دوڑ رہی تھی، اس میں صفا مروہ پہ، حج پہ دوڑ لگا رہی تھی۔ میں مولوی صاحب نے کہا بے وقوف، یہاں عورتیں نہیں مرد دوڑتے ہیں۔ کہا بے وقوف، حاجرہ دوڑی تھی، ابراہیم السلام دوڑے تھے، اب اس کو کون سمجھائے گا؟ ہے نا، ابراہیم السلام تھوڑی دوڑے، حاجرہ، تو ہم مرد دوڑ رہے ہیں۔ تو اگر عقل استعمال کی، سر والی تو مر گئے، کیونکہ سر کی عقل بہت کمزور ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، بہت بڑے زبردست عالم ہیں، شوگر کے مریض ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت یہاں والی عقل تو ہماری سب کی فارغ ہے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا بکری کو کبھی گوشت نہیں کھلا سکتے، شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے، لیکن مولوی صاحب شوگر کے مریض ہیں، ابھی افطاری میں سب کچھ کھا جائیں گے۔ ان کو پتہ ان کیوں؟ یہاں سے انسان کمزور ہے۔ اللہ نے انسان کو ممتاز بنایا اس قلب کی وجہ سے۔ اور قبر کا پہلا سوال قلب کا ہے، من ربک وحصل ما فی الصدور الذی تطل علی الافئدہ، جہنم سینے میں گھسے گی۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تو دل کھولنے کے لیے افلم یسیروا فی الارض۔ ہمارے بعض دفعہ کپتان عمران خان ایسی گراؤنڈ میں باتیں کرتے تھے، کہتے یار ان کو سمجھ نہیں، اور وہ صحیح ہوتا تھا، میچ جیت جاتے تھے۔ ایک دفعہ 30 رن چاہیے تھے، 8 وکٹیں ہیں، آسٹریلیا مارا ماری کر رہی ہے، کہنا میچ جیتے، ہم جیت گئے میچ۔ 92 ورلڈ کپ پوری دنیا کہہ رہی ہے ہار جائے گی، جیت گئے ہم۔ تو یہ پھرنے سے ہوتا ہے، یہ صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی جس فیلڈ میں پھرے گا اللہ اس کی عقل اس پہ کھولے گا۔ بیٹھ کے نا، علم جو ہے نا، علم میں جو ہے جذبہ ہوتی ہے، سکون لام میں، یہ بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے۔ عمل میں لام میں حرکت ہے، یہ حرکت سے سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے فرماتے تھے مولانا تبلیغ کا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ بے وقوف؟ جی، جس کا وقوف نہ ہو، چلتا رہے، وقف نہ ہو، وقوف، بے وقوف۔ اسٹیگننٹ واٹر از ڈرٹی، اسٹیگننٹ واٹر بیکم سٹنکی۔ بے وقوف، چلتا رہے۔ ایک مفتی صاحب 1 گھنٹے کسی کو نکلنا سمجھا رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں بیٹھا سو رہا تھا، نیند میں کہا مفتی صاحب اس کو جانے دو یار۔ اس کو کہا نہیں آپ بتاؤ کیوں نکلوں؟ میں کہا اگر تو 7 دن کھانا کھائے اور نہ نکلے کیا ہوگا؟ مر جاؤں گا۔ میں کہا نکلے گا نہیں تو مر جائے گا، نکلنا ضروری ہے، نکلے بغیر کام نہیں بنے گا۔ تو میرے دوستو، دل کی عقل، دل کی آنکھ اور دل کے کان کھولنے کے لیے پھرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی اور مٹی کا بنایا۔ پانی اگر اپنی حد میں رہے نا، نلکے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا، صبح صبح گرم پانی آ رہا ہے ماشاءاللہ، ہے نا، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، گرم شاور، گرمی حد میں ہے۔
پانی ہاتھ چھوڑ دے, نل کے پھوڑ دے, سارا گھر برباد کر دیں. پانی بہت خوبصورت ہے, پاک سمندر کراچی میں لوگ جاتے ہیں, فلڈ آیا پورے کراچی کو تباہ کر دیا. پانی نے حد چھوڑی, پورا کراچی تباہ ہو گیا. ہم سب پانی سے بنے, سب حد سے نکلے ہوئے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. بغیر باؤنڈری کے تو کرکٹ نہیں ہوتی. ہمیں لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی امریکہ میں کتنی نماز پڑھنا فرض ہے فجر میں؟ کہ 2 رکعت. میں سمجھا یہاں 4 ہے کہ ماحول اچھا ہے, یعنی 2 ہی ہے. میں کہا زکوٰۃ پیسے زیادہ ہے, سنا 10% ہے, کیا 2.5% ہے. میں کہا بتاؤ امریکہ میں کمانا کتنا فرض ہے؟ جی کمانا کتنا فرض ہے کچھ نہیں پتہ. کمائی جاؤ کمائی جاؤ, کوئی بریک ہی نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. کب کمانا فرض ہے؟ کیا امریکہ میں زوال میں سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا امریکہ میں فجر میں عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. وقت کب فرض ہے کب نہیں ہے پتہ ہی نہیں امت کو, کب کمانا فرض ہے کب نہیں کمانا. میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْ رِزْقٍ, ہم تم سے روزی نہیں چاہتے. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ, ہم نہیں چاہتے تم اللہ کو کھلاؤ. اللہ تو خود بڑی طاقت رزاق ذات ہے. ہمارا مقصد کمانا نہیں ہے. پیشاب کرنا ضرورت ہے, آگے مقصد تھوڑی ہے. کمانا ایک ضرورت ہے. میں نے مقصد بنایا, اللہ کی قسم ذلیل ہوں, ذلیل کچھ بھی نہیں بنا, کما کما کے حشر کر دیا. ہمارے لاہور میں کہتے ہیں لاہور, لاہور ہور لے کے ہور لاہور, اور کراچی میں کہتے ہیں آمال, جہاں سے بھی آ جا بس آمال. اتنا کمایا کچھ نہیں بچا, اور نہ کسی کا منتا دیکھا آج تک, کبھی نہیں. یہ لائن ہی نہیں ہے. مفتی صاحب نے کافی بڑی زبردست پلائی ماشاءاللہ. مجھے ایسا لگتا ہے گھر کے کام آپ خود ہی کرتے ہیں, اتنی اچھی کافی ماشاءاللہ. مفتی ایسے ہی بنتے ہیں, وہ مفتی بن ہی نہیں سکتا جو گھر کے کام نہ کرے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کام کرتے تھے. بھائی یہ سنت ہے, اس میں وہ نہیں ہے. میری بیوی ایک دفعہ ہم گئے وہاں اپنا یہ کہاں ہے بنی سعد, جہاں آپ علیہ السلام بچپن میں رہے تھے. چھوٹے سے 2 کمرے, چھوٹے سے, اور ایگزیکٹلی ویسے ہی, کوئی چینجنگ نہیں تھی, ویسے چھوٹے کمرے.